السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بچوں کے حوالے سے چند باتیں رکھوں گا۔ چند باتیں آپ حضرات سے آج مجھے کرنی ہے، کیونکہ بہت ساری بہنیں اس بارے میں سوال کرتی رہتی ہے، پوچھتی رہتی ہے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ضدی بن چکے ہیں، نافرمان بن چکے ہیں، سرکش اور شیطان بن چکے ہیں، بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، میں انشاءاللہ آخر میں اس کا حل بتاؤں گا، اس کا وظیفہ بتاؤں گا کہ کس عمل کے ذریعے سے آپ اپنے بچے کو اپنے لیے نرم بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے چند باتیں آپ حضرات سے کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، ماں باپ بچے کی تربیت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کے لیے اچھے سے اچھا سوچتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کی محبت میں بہہ جاتے ہیں اور اس کی ہر خواہش، ہر آرزو پوری کرتے چلے جاتے ہیں۔ بچہ کسی بات پر ضد کرتا ہے، ماں باپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بچہ جس چیز پر ضد کر رہا ہے، جس عمل کے لیے کہہ رہا ہے، وہ چیز یا وہ عمل یا وہ کام اس کے لیے موزوں نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، 2-3 دفعہ منع کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ بچہ اس چیز کو غیر شعوری طور پر سمجھ لیتا ہے کہ جب میں اپنے ابا کے سامنے یا اماں کے سامنے کسی چیز کی ضد کروں گا تو وہ پہلے مجھے ڈانٹیں گے، منع کریں گے، تنبیہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے مار بھی دیں گے، لیکن آخر میں وہ میری بات مان ہی لیں گے۔ یعنی مان لیجئے، آج کے زمانے کے اندر چونکہ ہر کسی کے پاس موبائل ہے اور بچے موبائل کو لے کر بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، جب بچہ رونا شروع کرتا ہے تو اس رونے کو چپ کرانے کے لیے، اس کو خاموش کرنے کے لیے اس کی یہ ضد پوری کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ماں باپ کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ موبائل اس بچے کے لیے کتنا خطرناک ہے، موبائل اس کی طبیعت پر بہت زیادہ خطرناک اثرات چھوڑنے والا ہے، لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس کو گیم کھول کر دے دیتے ہیں، بچہ گیم کھیلتا رہتا ہے یا کارٹون دیکھتا رہتا ہے یا دوسری چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ماں باپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچے کی ہر ضد پوری نہیں کی جا سکتی۔ اگر بچے کی ہر بات کو پورا کیا جانے لگے تو پھر یہ بچہ 100% آپ کا نافرمان بنے گا، 100% یہ آپ کا باغی بنے گا، آپ کے خلاف قدم اٹھائے گا۔ تو یہاں آ کر ماں باپ کو اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے کہ بچہ کس چیز کی ضد کر رہا ہے۔ ماں باپ اتنا زیادہ لاڑ پیار میں اتنا آگے نہ بڑھے کہ بچے کو تو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، وہ تو صرف اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن ماں باپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے اور کیا بری ہے۔ جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے تو ماں باپ اس کے لیے اس چیز کو بالکل پورا نہ کرے، اس کے لیے دوسرا حل تلاش کرے۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھے کہ بچے کی ہر بات کو، ہر ضد کو پورا نہیں کرنا چاہیے، اس کی ہر بات کو ماننا نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا چاہیے، بچے کو سمجھانا چاہیے۔ ظاہر ہے بچہ بچپنے میں جلدی سے نہیں سمجھتا، لیکن اگر آپ روزانہ اس کے لیے ان چیزوں پر محنت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کا نتیجہ ضرور آپ کے سامنے بہت اچھا آئے گا، اور بچے کی دھیرے دھیرے اس طریقے سے تربیت بھی بہت اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی تربیت پہ دھیان دینا، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کی سب سے پہلی کلاس ہے، سب سے پہلی گود ہے، اور جب ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے تو اس تربیت کے اثرات بچے کی پوری زندگی پر پڑتے ہیں۔ یعنی جو اس کا آنے والا فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، جو اس کی آنے والی زندگی ہے، اس پوری زندگی پر ماں باپ کے اس تربیت کے بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں۔ ماں باپ اس بات کو اچھی طرح سمجھے کہ گھروں کے اندر بچوں کے سامنے سیریل دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، کارٹون دیکھنا، موویز وغیرہ دیکھنا اور اس طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا رہنا کہ جس سے بچے کی طبیعت پر غلط اثرات پڑے، بچہ ان چیزوں کو لینا شروع کر دے۔ مان لیجئے آج کل کے ڈراموں کے اندر، سیریل کے اندر اور فلموں کے اندر ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو واقعتاً اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ تو جب بچہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان چیزوں کو دیکھے گا تو وہ ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے گا۔ بہت سارے ڈرامے اور بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی جن میں بچوں کو باقاعدہ ضدی بنانا سکھایا جا رہا ہے۔ ماں باپ سے کیسے ضد کرتے ہیں، کیسے ان کے سامنے بدتمیزی سے بولتے ہیں، جیسے بچے جوان ہونے لگ جاتے ہیں تو بچیاں جو بڑی ہوتی ہے
تو وہ سیریل ڈراموں کے اندر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ سے زبان کیسے لڑاتے ہیں، پھر وہ بھی ایسے ہی ماں باپ سے زبان لڑاتے ہیں۔ لہٰذا بچوں کو ضدی نہ بنائیں، ان کے سامنے یہ ساری چیزیں نہ دیکھا کرے، بچوں کی شروع سے تربیت کرے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مومن بنایا، بچے کو شروع سے سکھائے کہ بیٹا یا بیٹی اللہ ایک ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے رکھے، ان کو اس طرح کی امیج دکھایا کرے، اس طرح کے اگر ڈرامے کچھ دکھانے ہیں دکھا دیا کرے کہ جن کے اندر ایک ایسا میسج دیا جا رہا ہو کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہو، دعا مانگ رہا ہو، تو بچے پھر ظاہر بچپن میں سوال کرتے ہیں کہ اماں یہ دعا کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، نبی کون ہے، اللہ کون ہے۔ بچہ جب بچپن سے ان چیزوں کو سیکھے گا، انشاءاللہ بچہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ باغی بنے یا ضدی بنے یا نافرمان بنے۔ بچہ ان ساری چیزوں سے سیکھتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اب آخر میں ہم ایک وظیفہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے بچوں کے مزاج کے اندر نرمی ضرور آئے گی، بچے آپ کے فرما بردار بنیں گے، بچے آپ کی بات بھی مانیں گے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھے، دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے۔ خالص وظیفوں پر اکتفا کر کے بیٹھ جانا، دعاؤں پر اکتفا کر کے بیٹھ جانا، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ جہاں انسان علاج کرواتا ہے وہاں پرہیز بھی کرتا ہے۔ تو میں نے بتایا پرہیز بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ دعا آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب بچے ضد کرے، روزانہ آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کر دیا کرے۔ 11 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور بیچ میں آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کر اس بچے پر دم کر دیا کرے، یا پانی پر دودھ وغیرہ یا کھانے پر دم کر کے بچے کو پلا دیا کرے۔ اس کے بعد دوسرا عمل یہ ہے، یا تو آپ اس عمل کو کر لیجئے یا پھر دوسرا عمل جو میں اب بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو کر لیجئے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی الحمد شریف پڑھنی شروع کریں۔ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچیں، الحمد شریف پڑھنی شروع کریں۔ اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اور اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر باقی سورت پوری کرنی ہے۔ اس میں بھی آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھے، اور پھر آخر میں پانی پر دم کرے یا دودھ پر یا کھانے پر دم کر کے بچے کو کھلائے، اور بچے پہ الگ سے دم بھی کر دیا کرے۔ یہ دونوں عمل چاہے تو دونوں کر لے یا پھر ان میں سے ایک کر لے، دن میں 3 یا 4 مرتبہ ضرور کر لیا کرے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ضرور بنیں گے، بچوں کے اندر کی ضد باہر نکلے گی، اور وہ انشاءاللہ نیک بنیں گے، صالح بنیں گے، دیندار بھی بنیں گے۔ لیکن پھر آخر میں یہی بات کہوں گا، جہاں آپ دعاؤں کا سہارا لے رہے وہاں دوا کا سہارا لینا بھی ضروری ہے۔ دوا اس کی یہی ہے کہ بچہ بچپن میں ضد ضرور کرتا ہے، ماں باپ اس کی محبت میں اتنا زیادہ نہ بہے کہ اس کی ہر ضد کو پوری کرتے چلے جائے، ورنہ پھر یہ جو آپ نے اس بچے کی ضد پوری کی ہے یہ آگے چل کر آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ پہلے سمجھے کہ بچہ کس بات کی ضد کر رہا ہے۔ اگر وہ ضد زیادہ کر رہا ہے، غلط چیز کے لیے ضد کر رہا ہے، تنبیہ کرے، تھوڑی سی سختی کرے، تھوڑا سا ڈانٹے، اتنے نازک نہ بنے کہ بچوں کو ڈانٹنے میں ایسا محسوس کرے کہ بچے پر پتہ نہیں کیا گزرے گی۔ بچے پہ کچھ نہیں گزرتی، بچہ تھوڑی دیر روتا ہے اور اس کے بعد بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن تربیت کا راستہ یہی ہے، بچے کو دین کی باتیں سکھائے اور بیچ بیچ میں تنبیہ ضرور کرتے رہا کرے، گھر کا اچھا ماحول بنائے۔ ماں باپ کو دیکھ کر ظاہر ہے بچے بھی جیسے ماں باپ کرتے ہیں ویسے ہی بچے بھی کرتے ہیں۔ ماں باپ اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو بچے بھی انشاءاللہ ان سے وہی سیکھیں گے۔ ماں باپ گھروں کے اندر ڈرامے دیکھیں گے، اور ڈراموں کے اندر جو آج کل جو ایک میسج دیا جا رہا ہے، جو چیز دکھائی جا رہی ہے، اس کے بڑے خطرناک اثرات بچوں پر پڑ رہے ہیں، لیکن ماں باپ اس چیز کو سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ مغربی تہذیب کے ہم ایسے دلدادہ بن چکے کہ ہمیں اس تہذیب کے علاوہ کوئی بھی چیز پسند ہی نہیں آتی، اور جب پھر بچے نافرمان بنتے ہیں پھر شکایت کرتے ہیں، پھر کسی عالم کے پاس جاتے ہیں یا پھر کسی تعویذ والے کے پاس جاتے ہیں، جبکہ حل ہمارے گھر میں موجود ہے۔ حل یہ ہے
ماں باپ اچھے کام کریں گے تو بچے بھی اچھے کام کریں گے، ماں باپ نماز پڑھیں گے تو بچے بھی نماز پڑھیں گے، ماں باپ اللہ سے بچوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں گے تو بچے بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں گے، ماں باپ اپنے بڑوں کی خدمت کریں گے، یعنی اگر گھروں کے اندر بزرگ ہے ان کے ہاتھ پیر دبائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو یہ بچے جب اس طرح اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ بچے بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی رویہ کریں گے۔ اگر گھروں کے اندر ماں باپ اپنے بڑوں سے لڑیں گے تو یہ بچے آگے چل کر آپ سے ضرور لڑیں گے، ضرور لڑیں گے۔ اس لیے ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ کو بچوں کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ میں نے آپ کو دعا بھی بتا دی، دوا بھی بتا دی، ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی، وظیفہ عمل سب کچھ بتا دی۔ اب آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کو کیسے پالنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے رکھیں گے، بتائیں گے، باتیں کریں گے، واقعات سنائیں گے تو بچوں پر مثبت اثرات پڑیں گے، بڑے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اور اگر آپ ان کے سامنے ہیرو ہیروئنوں کی باتیں کریں گے تو بچوں پر پھر اس کے غلط اثرات پڑیں گے۔ دعا کرے کہ اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہے اللہ پاک ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.